السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اردو میں سبق نمبر 9 پھولوں کا تحفہ اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے سبق پڑھے تھے اور اس کے مشکل الفاظ بھی دیکھے تھے۔ آج ہم اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے الفاظ معنی میں، دیکھو آپ لوگ۔ پہلا ہے بلوٹے۔ بلوٹے کا مطلب ہوتا ہے بلی کے بچے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے جوش ٹھنڈا پڑنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کام میں دلچسپی ختم ہونا۔ اس کے بعد لکھا ہے آبیاری کرنا، مطلب ہے پھولوں کو پانی دینا۔ پھر اس کے بعد ہے مشغلہ۔ میں نے پہلے بھی پڑھاتے وقت بتایا تھا، مشغلہ یعنی شوق سے یا دلچسپی سے کیا جانے والا کام، جس میں ہمیں بہت زیادہ ہم پسند سے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ تو مشغلہ کا مطلب ہے شوق سے کیا جانے والا کام۔ کریدنا، اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار پوچھنا۔ ماجرا، ماجرا کا مطلب ہوتا ہے واقعہ۔ پھر خوشگوار، خوشگوار کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگنے والا۔ اوکے بچوں، اب یہ ہو گیا الفاظ معنی۔ اس کے بعد آپ کو سوال جواب دیکھنے ہیں۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ ایک جملے میں جواب لکھتے وقت ہم کو بہت زیادہ کچھ چینجز نہیں کرنا پڑتا ہے، تبدیلی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، صرف اس میں سے ایک دو لفظ ہٹانا پڑتا ہے اور ایک لفظ یا دو لفظ کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ جواب بن جاتا ہے۔ پہلا سوال ہے امجد نے امی سے کس چیز کی مانگ کی؟ ہم نے سبق میں پڑھا تھا نا، تو اس کو کس کو ہٹا دیں گے اور کھلونوں کی مانگ کی۔ اس کی دیکھو بچوں، اس میں نا میری رائٹنگ بہت زیادہ اچھی نہیں آئے گی، ہاں، کیونکہ مجھے ایسے حساب سے ہی لکھنا پڑ رہا ہے۔ کھلونوں، کھلونوں، اور ایک بار لکھ کے بتا دیتی ہوں کس کو ہٹانا ہے۔ کس کو ہٹانا ہے، اس کی جگہ پر لکھنا ہے کھلونوں، یہ نون گننا، اور یہ اس کے بعد میں جو سوال کا نشان ہے اس کے جگہ پر جواب کا نشان جواب میں آپ کو لگانا پڑے گا۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ پھر دوسرا سوال ہے امی خالہ کے گھر سے کیا لے کر آئیں، ہے نا؟ کیا لے کر آئی تھی؟ امی خالہ کے گھر سے کیا کو ہٹانا ہے، اس میں لکھنا ہے گملہ۔ کیا لے کر آئیں؟ گملہ۔ امی خالہ کے گھر سے گملہ لے کر آئیں۔ سوال پورا لکھنا ہے۔ جواب لکھتے وقت کیا ہٹا کر جواب لکھنا ہے امی خالہ کے گھر سے کیا ہٹا کے اس جگہ پر گملہ لے کر آئیں، اور یہ جو سوالیہ نشان ہے جواب میں وہ نشان نہیں لگائیں گے، جواب میں ایسی آڑی لائن کھینچیں گے۔ تیسرا سوال ہے امجد کا جوش کیوں ٹھنڈا پڑ گیا؟ کیوں ٹھنڈا پڑ گیا تھا؟ گملہ دیکھ کر، ہے نا؟ گملہ دیکھ کر امجد کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ کیوں ہٹا دینا، پہلے لکھنا گملہ دیکھ کر امجد کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، یا آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو یہاں سے شروع کرو، نہیں تو یہ سائڈ سے۔ امجد کا جوش کیوں ٹھنڈا پڑ گیا نا، تو کیوں تو ہٹانا ہی ہے ہم کو۔ پہلے لکھنا ہے گملہ دیکھ کر، ادھر لکھتی ہوں میرے کو، گملہ دیکھ، دو نقطے ہیں یہ، دیکھ کر، گملہ دیکھ کر امجد کا جوش، اور کیوں ہٹا دینا ٹھنڈا پڑ گیا۔ گملہ دیکھ کر امجد کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، اور ادھر سائڈ میں لائن لگانا ہے۔ تیسرا سوال تو ہو گیا۔ چوتھا ہے امجد کے گملے میں پھول کھلیں گے تو کیا ہوگا، ہے نا؟ کیا ہوگا، اس کو کیا کرنا ہے
امجد کے گملے میں پھول کھلیں گے تو کیا ہٹا کر لکھنا ہے؟ سارا گھر خوشبو سے مہکے گا، یا سارے گھر میں خوشبو پھیل جائے گی، ایسا بھی لکھ سکتے ہیں، یا سارا گھر خوشبو سے مہکے گا، ایسے لکھو۔ امجد کے گملے میں پھول کھلیں گے تو لکھنے کے بعد دیکھو میں یہاں بتا رہی ہوں، سارا گھر خوشبو سے مہکے گا۔ اس میں رائٹنگ میری زیادہ اچھی نہیں آئے گی بچوں، میری رائٹنگ پر توجہ مت دو، آپ صرف یہ دیکھو کیا لکھنا ہے، آپ اچھی رائٹنگ میں لکھو گے، ہاں، آپ کی تحریر صاف ستھری ہونا چاہیے۔ امجد کے گملے میں پھول کھلیں گے تو کے بعد لکھنا ہے سارا گھر خوشبو سے مہکے گا، ہاں، اور ایسی لائن لگا دینا ہے۔ چلو اب اس کے آگے والا سوال ہے، ہم میں سے ہر کسی کو پودا کیوں اگانا چاہیے؟ کیوں اگانا چاہیے ہم میں سے ہر کسی کو پودا؟ اس سے ہمارا ماحول خوشگوار رہے گا، ہاں، پودا اگانے سے کیا ہوگا؟ ہمارا ماحول خوشگوار رہے گا۔ تو یہ سوال کا جواب لکھیں گے، ہم میں سے ہر ایک کو پودا اگانا چاہیے، یہاں تک لکھنا، ہم میں سے ہر ایک کو پودا کیوں ہٹا دینا، اگانا چاہیے، پھر اس کے بعد لکھیں گے، یہ پوری لائن لکھنے کے بعد لکھیں گے، اس سے ہمارا ماحول، اس سے ہم میں سے ہر ایک کو پودا اگانا چاہیے، کیوں ہٹانا، ہم میں سے ہر ایک کو پودا اگانا چاہیے، اس سے ہمارا ماحول خوشگوار رہے گا، اب ہے نا، اس میں رائٹنگ مت دیکھنا، آپ اچھے سے لکھنا، ہاں، اس میں ایسے ہی رائٹنگ آئے گی۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا، سوال نمبر 5 کا جواب ہے، ہم میں سے ہر کسی کو پودا اگانا چاہیے، اس سے ہمارا ماحول خوشگوار رہے گا، یہ ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مختصر جواب، ہم اس کے اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا ویڈیو۔ اب اس کے بعد ہے، نیچے دیے ہوئے بیانات میں سے صحیح بیان چن کر خالی جگہ پر کیجیے، سب سے نیچے والا دیکھو، امجد کو بہت سارے کھلونے چاہیے تھے تاکہ کیا ہے، الف میں ہے، وہ انہیں اسکول لے جا سکے، وہ ان کے ساتھ کھیل سکے، اور آگے ہے تیسرا ہے جیم، انہیں دکھا کر دوستوں پر رعب جما سکے۔ تو یہ سب نہیں ہے، جواب اس کا ہے، یہ خالی جگہ کا جواب ہوگا بے۔ یہ بے والا جو ہے وہ آپ لوگ خالی جگہ میں لکھو گے، وہ ان کے ساتھ کھیل سکے، اس کو کیوں چاہیے تھا؟ اس کو کھلونے اس لیے چاہیے تھا تاکہ وہ ان کے ساتھ کھیل سکے، تو یہ بے والا یہاں پر لکھنا ہے، یہاں سے دیکھ کر۔ آگے کی خالی جگہ دیکھتے ہیں، نمبر 2 ہے، ایک روز جب امجد صبح سویرے مسجد سے نماز پڑھ کر گھر آیا تو اسے سارا گھر مہکتا محسوس ہوا۔ اب کیوں مہکتا محسوس ہوا؟ الف ہے، وہ آس پاس خوشبو ڈھونڈنے لگا، بے ہے، وہ حیرت سے ناک چڑھا چڑھا کر خوشبو سونگھنے لگا، اور جیم ہے، وہ دوڑ کر گملے کے پاس گیا۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے بے ہے، اس کا بھی کیا ہے، وہ سارا گھر مہکتا محسوس ہوا تو اس نے کیا کیا، وہ حیرت سے ناک چڑھا چڑھا کر خوشبو سونگھنے لگا۔ یہ یہاں پر آپ کو اس جگہ پر آپ کو لکھنا ہے، اوکے بچوں؟ ٹھیک ہے بیٹا، آپ دیکھو آگے، تیسرا ہے، امجد کی آنکھوں سے، الف ہے، نفرت جھلک رہی تھی، بے ہے، پیار جھلک رہا تھا، اور جیم ہے، حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ نہیں، سب سے صحیح جواب کیا ہے؟
امجد کی آنکھوں سے پیار جھلک رہا تھا. اس میں یہ جو جواب ہے اس کو آپ کو یہاں لکھنا ہے. باقی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف صحیح والا جواب بھی لکھ دیے تو کافی ہے نا. اب یہ تینوں خالی جگہ ہمارے سمجھ میں آ گئی. اب آگے ہے ذیل کے جملے کس نے کہے. کس نے کہے تھے یہ ہم کو دیکھنا ہے. پہلا جملہ ہے مجھے خوب سارے کھلونے چاہیے. یہ جملہ ہے مجھے خوب سارے کھلونے چاہیے. یہ کس نے کہا تھا؟ تو اس کے آگے لکھیں گے ہم امجد نے کہا. امجد نے کہا. مجھے خوب سارے کھلونے چاہیے، امجد نے کہا. یہ جملہ کس نے کہا؟ امجد نے کہا. اسی کے سامنے آپ کو کیا کرنا ہے، سامنے پورا یہ لائن لکھ لیں گے، پہلی لائن، اور سامنے ہی اس کے بریکٹ بنا دیں گے اور اس کے اندر لکھ دیں گے امجد نے کہا، ایسا بریکٹ میں. پھر دوسرا، دیکھو یہ گملہ خالہ جان نے تمہارے لیے دیا ہے نا. تو اب اس میں کیا، سامنے ایسے ہی بریکٹ بنا کے آپ کو لکھنا ہے امی نے کہا. کس نے کہا تھا؟ امی نے کہا. اب اس میں تو اتنا چھوٹے میں میرا نہیں آئے گا، میں بتا دیتی ہوں. امی نے کہا. آپ لوگ بریکٹ بنا کر چھوٹا سا لکھنا. یہاں پر نا اس سے اتنا زیادہ اچھا لکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں بس آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. جسٹ آپ دیکھ کر فوراً لکھنے کی کوشش کرنا. کاپی پینسل لے کر بیٹھنا، ویڈیو دیکھتے وقت کاپی اور پینسل لے کر بیٹھنا، ساتھ میں کتاب بھی لینا، اور جیسے جیسے میں بتا رہی ہوں ویسے ویسے آپ لوگ لکھتے جانا. تیسرا ہے کیا بات ہے امجد، کسی سے لڑ کر آ رہے ہو. یہ بھی کس نے کہا تھا؟ امی نے کہا تھا. تیسرا جملہ بھی بریکٹ بنا کر لکھ دینا. امی نے کہا ہے نا، اور پھر بریکٹ کلوز بند کرنا بریکٹ کو. ایسا پورا لائن لکھنا سامنے، پھر بریکٹ میں اس کا جواب لکھ دینا ہے. چوتھا ہے ہر کسی کو کم سے کم ایک پودا اگانا چاہیے. یہ کس نے کہا تھا؟ استاد نے کہا تھا نا، ان کے ماسٹر صاحب نے کہا تھا. ماسٹر صاحب نے کیا کہا تھا؟ کم سے کم ایک پودا اگانا چاہیے. تو اس کے آگے لکھیں گے ہم چوتھے میں ماسٹر صاحب نے کہا. دیکھو بچے یہ بہت بڑا بڑا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو چھوٹا چھوٹا لکھنا ہے. ہاں ایسا بریکٹ میں نمبر 4 کے آگے ہر کسی کو کم سے کم ایک پودا اگانا چاہیے، ماسٹر صاحب نے کہا. یہ اس کے سامنے اچھی رائٹنگ میں آپ کو لکھنا ہے. ہاں تو یہ ختم ہو گیا. یہ آپ لوگ اس طرح سے لکھنے کی کوشش کریں گے بچوں، اور مجھے لکھ کر آپ لوگ بتائیں گے. سمجھے؟ آپ لوگ لکھ کر مجھے بتائیں گے یہ سب.